بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات سے ایک دعا منقول ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس دعا کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ عز و جل 7 لاکھ نورانی مخلوق پیدا فرماتے ہیں۔ پھر وہی نورانی مخلوق جو پیدا ہوتی ہے، آخر ان کا کوئی تو کام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کچھ مخلوق ایسی پیدا کرتے ہیں جو ان کے لیے دعا، استغفار، ان کے معاملات کی آسانی، یہ چیزیں مانگتی رہتی ہیں۔ جیسے روزہ دار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی روزہ رکھتا ہے صبح کے وقت سے لے کر شام تک، کھانے سے، پینے سے، اکل سے، شرب سے اور دیگر اپنی خواہشات سے احتراز کرتا ہے، تو فرمایا کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اس کو ایک بلیک چیک دیا جاتا ہے کہ جو لکھنا ہے لکھو، جتنی اماؤنٹ آپ لکھ سکتے ہو لکھ ڈالو، مانگو تو صحیح۔ تو وہ مانگنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں ان کے لیے۔ اور اس آدمی کے لیے جو روزہ دار ہے، فرمایا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہوا میں اڑنے والے پرندے، جنگلوں میں رہنے والے جانور اور درندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں، ساری کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ روزہ دار اگر دعا سے غافل بھی ہو جائے پھر بھی مخلوق اس کے لیے استغفار اور دعا کر رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسی مقبول اور مجرب دعا بیان فرمائی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت کتنی بڑی عظیم شخصیت تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا تھا۔ ویسے عام مشہور واقعہ یہ ہے کہ اپنی اماں سے ایک مرتبہ انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ اماں اجازت دیجئے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ان کی اماں نے اجازت دی تھی اور وہ آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے یا کسی مصروفیت میں تھے، تو وہ واپس چلے گئے کہ اماں سے اجازت مانگی تھی، جتنی وقت اماں نے دیا وہ تو ہو گیا پورا، اب میں واپس جاتا ہوں تاکہ اماں کی نافرمانی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ صحیح احادیث میں اس قسم کی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ روایت تو موجود ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا تھا، کسی ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خط پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اماں جو ہے وہ بہت بیمار ہیں، کمزور ہیں، نحیف ہیں، میں ان کے خدمت میں مصروف رہتا ہوں، کیا اب آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنی اماں کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں یا میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے کام میں مصروف رہیں، اپنی اماں کی خدمت کرتے رہیں، بس آپ کا میرے پاس آنا ہو گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی تھی صحابہ کرام کے سامنے، فرمایا کہ دیکھو وہ میری شریعت کا کس قدر احترام کرتا ہے، اپنی اماں کو اس نے نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اپنی اماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے عبادت یا دین کا کام اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ دین وقت کے تقاضے کو سمجھنا اور اس وقت کا عین اسی وقت کا کیا تقاضا ہے اسی پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے، دین کا کام سمجھ کر ایک شعبے کے ساتھ منسلک ہے اور وہ وہی کام کر رہا ہے اور اسی کو دین سمجھتا ہے، جبکہ اس کے اوپر حقوق واجبہ ہیں۔ اس کی ماں اس کی منت کرتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ کماؤ، وہ ان کی خدمت ہی نہیں کرتا۔ اس کی بیوی
دوسرے لوگوں کے گھر میں جھاڑو پوچھی کرتی ہے، گھر کا گزر اوقات کرتی ہے۔ فرمایا ایسے کام کا کیا فائدہ، تم اس کو کیسے دین کا کام سمجھ سکتے ہو جبکہ حقوق واجبہ تم سے تلف ہو رہے ہیں۔ اسی لیے حقوق واجبہ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو اختیار نہ کرو۔ صرف نماز کو دین سمجھو اور نمازیں پڑھتے جاؤ، یا صرف ایک شعبے کو پکڑ لو، اسی پہ چلتے رہو، دوڑتے رہو، کہو کہ بس یہی دین ہے۔ دین تمام شعبوں کو، وقت کی ضرورت کو سمجھنے کا نام اللہ کا دین ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد بھی فرمایا تھا کہ تمہاری ان کے ساتھ ملاقات ہوگی اور ان سے اپنی مغفرت اور بخشش کی دعا کروانا۔ یہاں تک روایت ٹھیک ہے۔ تو حضرت اویس قرنی بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں اور تابعی تھے۔ حقیقی صحابیت ان کو نصیب نہیں ہوئی تھی، حضور کی زیارت کرتے ایمان کے ساتھ تو صحابی بنتے۔ تو ان کے نام سے بھی یہ موسوم دعا ہے جس کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ پاک 7 لاکھ فرشتے پیدا فرماتے ہیں، نورانی مخلوق پیدا ہوتی ہے، اور وہ بہت سے کاموں میں انسان کے معاون اور مددگار بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ذریعے سے اس دعا کی برکت سے اپنے بندوں کے مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ اگر چاہیں تو بغیر کسی دعا و حاجات کے بھی اللہ پاک ایسی دعا مانگی جائے، اس کے علاوہ بھی اللہ پاک قبول فرما سکتے ہیں، بندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اگر چاہیں تو کر دیں۔ بہرحال دعاؤں کے اندر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت مقبول ہوتے ہیں۔ اسی لیے اکابر علماء کی ایک مستقل جماعت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسم اعظم ہے وہ خود انسان ہے، انسان کے افکار ہیں، انسان کا کردار ہے، انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ فرمایا کہ مخصوص الفاظ نہیں ہیں۔ ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ وہ صرف مخصوص الفاظ نہیں ہیں بلکہ انسان خود اسم اعظم بن جاتا ہے جب وہ اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں، اللہ کے کام میں، اللہ عز و جل کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شعبے مرحمت فرمائے، فنا فی الدین ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین میں صرف کر دیتے ہیں اپنی زندگیاں۔ وہ اپنی زبان سے جو کچھ نکالتے ہیں اللہ پاک پورا کر دیتے ہیں۔ ہاں، خود انسان، اسی لیے حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایک انسان ہے یا رب کہہ کر پھکار رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی دعا رد ہو رہی ہے۔ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مردود ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہے، حالانکہ وہ یا رب کہہ کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے مردود ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے۔ فرمایا مطعمہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کپڑے حرام کے پیسوں کے لیے ہوئے ہیں، اس کا کھانا بھی حرام کے پیسوں سے خریدا گیا ہے، اس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسی لیے یہ اپنی پاکیزگی انتہائی ضروری ہے۔ تن بدن پہ کپڑا پاک ہو، کھانا پاک ہو، اپنی نگاہ پاک ہو، دماغی خیالات پاک ہو، پھر بندہ مانگے، جون سے الفاظ سے بھی اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ روز مرہ کے اعتبار سے جو الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اگر اپنے کردار کی پاکیزگی سے وہی الفاظ پڑھیں تو ان کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں صرف ایک ہی بات پہ، بس اپنی اصلاح کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ آٹومیٹک ایک نظام تلاش کر رہا ہے، ہر بندہ اسی چکر میں ہے کہ کوئی آٹومیٹک نظام ہو، بس ادھر سے بٹن ڈالیں ادھر سے کام ہو جائے، ادھر سے زبان ہلے ادھر سے کام ہو جائے۔ خلوص دل کے ساتھ مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اپنے بندے کی کوئی خواہش، کوئی ضرورت جو جائز ہو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتے ہیں۔ آپ کے معاملات ہیں، اگر ماں باپ اگر آپ کے لاڈ پیار کو برداشت کرتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ مہربان ہے۔ ایک اللہ والے دعا مانگ رہے تھے،
اور اپنی دعا میں بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے تھے، بڑی بڑی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ایسے چاہیے، اسی کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے اچھی گاڑی لی تو کسی نے کہا حضرت آپ نے اتنی بڑی گاڑی لی ہے، فرمایا کہ پہلے دعائیں دیتے تھے لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی شان کے مطابق گاڑی دے۔ انہوں نے فرمایا اگر میری شان کہتے ہو میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ مجھے گدھے پر بٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اچھی گاڑی دے دی، عزت عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگو۔ تو اس اللہ والے سے کسی آدمی نے کہا منہ تو دیکھو کتنی بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا بابا تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، تم سے تو نہیں مانگ رہا، میں اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ وہ ذات بھی بڑی ہے تو اس سے بڑی چیزیں ہی مانگوں گا، میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ تو وہ مفت میں عطا فرما دیتے ہیں، وہ کیوں مانگوں؟ اسی لیے میں بڑی سے بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے مبارک الفاظ آپ کے سامنے ابھی پڑھوں گا، جس دعا کی برکت سے اللہ عز و جل ایک ایک حرف پر اپنی نورانی مخلوقات پیدا فرماتے ہیں، اپنے بندوں کے تمام تر مسائل حل فرما دیتے ہیں، پریشانیاں، دکھ درد۔ یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ کسی کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ دعاؤں کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے، وظائف کے ذریعے سے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیک تمناؤں کو شرف قبولیت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ بعض وہ جو اپنی زبان سے کہتا ہے، بعض وہ چیزیں بھی جو صرف تمنائیں ہیں، دل میں چلتی رہتی ہیں، ان کا اظہار کبھی نہیں کیا، اس نے کسی کے سامنے نہیں کیا، اور دعا میں بھی اظہار نہیں کیا کبھی، لیکن اللہ کو معلوم ہے نا، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید اور راز جانتا ہے۔ وہ اگر اس کو وہ چیز منظور ہوتی ہے تو اللہ پاک وہ اپنے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں، اس کی نیک تمناؤں اور اس کی خواہشات کو اللہ پاک پورا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے خود انسان اس کا اندر ہی اندر جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنے کی ان کی عادت ہے، تو ان کے ہر لفظ اسم اعظم ہے، تمام الفاظ اسم اعظم ہیں۔ تو بہرحال یہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ مسنون دعاؤں میں بھی شامل ہے۔ اللہم انک حی لا تموت وخالق لا تغلب، یہ دعا پڑھنی بھی چاہیے، اور ایسے دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھ کر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت بنائیں۔ صلاۃ التسبیح ایک بہت بڑی تسبیح، بہت بڑی نماز ہے، بڑی با اثر نماز ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بعض علماء کے تجربات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ صلاۃ التسبیح سب سے زیادہ انسان کو مصائب سے نجات دلانے والی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر مصیبتوں کو دور کرنے والا کوئی اور عمل ہم نے نہیں دیکھا۔ صلاۃ التسبیح بہت بڑا عمل ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دو عمل ایسے ہیں جن پر اللہ نے کبیرہ گناہوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا، ایک میت کو غسل دینا، اور دوسرا صلاۃ التسبیح پڑھنا۔ صلاۃ التسبیح کی برکت سے انسان کے کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور بندے کی تمام تر ضروریات اپنے فضل اور رحمت سے اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے اس کا، 4 رکعت نماز پڑھنی ہے جیسے نوافل ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھیں گے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں اختیار ہے، پڑھو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو واللہ اکبر تک بھی الفاظ آئے ہیں، یہاں تک پڑھ لو 15 مرتبہ۔
قرات مکمل کی، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، پھر اس کے بعد آپ 10 مرتبہ پھر پڑھیں۔ پھر رکوع میں جائیں، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ پھر پڑھیں۔ قومے میں کھڑے ہوں آپ، ربنا ولک الحمد کے بعد آپ پھر یہ دعا پڑھیں۔ ربنا لک الحمد بھی ہے، ربنا ولک الحمد بھی، دونوں طرح الفاظ آئے ہیں۔ ربنا ولک الحمد پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو آپ پھر یہ پڑھ لیں، تیسرا کلمہ 10 مرتبہ۔ پھر سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے کے درمیان میں جلسہ ہوتا ہے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ۔ اب ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ ہو جائے گا، 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا آپ پڑھیں، اس دعا کی تاثیر کئی گنا بڑھ جائے گی، آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہم انک حی لا تموت وخالق لا تغلب وبصیر لا ترتاب ومجیب لا تسأم وجبار لا تظلم وعظیم لا ترام وعالم لا يعلم، اے لا یعلم کنہ اللہ، اللہ کی جو حقیقت ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا، اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ وقوی لا تضعف وعظیم لا توصف ووفی لا تخلف وعدل لا تحیف وحکیم لا تجوز ومنیع لا تقہر ومعروف لا تنکر ووکیل لا تخالف وغالب لا تغلب وولی لا تسأم وفرد لا تستبشر ووهاب لا تمل وسریع لا تذهل وجواد لا تبخل وعزیز لا تذل وحافظ لا تغفل ودائم لا تفنى وباق لا تبلى وواحد لا تشبع وغنی لا تنازع یا کریم یا کریم یا کریم الجواد المکرم یا قدیر المجیب المتعالی یا جلیل الجلیل المتجلل یا سلام المؤمن المہیمن العزیز الوہاب الجبار المتجبر یا طاہر المطہر المتطہر یا قادر القادر المقتدر یا عزیز المعز المتعزز سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ مبارک دعا ہے جس دعا کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ پاک 7 لاکھ نورانی مخلوق پیدا فرماتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ پاک اس دعا کی برکت سے آپ کی دعا قبول فرمائیں گے، آپ کے مسائل حل فرمائیں گے، آپ کی تمام تر پریشانیاں حل کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ جو بگڑی بنوانے کے لیے غیروں کے دروازوں پر جاتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، ان کے معاملات اٹک جاتے ہیں، پریشانیاں گھیر لیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، اسی عظیم ذات سے مانگنے کی عادت بناتے ہیں، اللہ عز و جل ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں، غیروں کا محتاج بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت بناؤ۔ 2 آدمی سفر میں جا رہے تھے تو آگے ایک جگہ آتی تھی، وہاں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو کڑے مشرک تھے، کٹر قسم کے، بتوں کے سامنے سجدے کرواتے تھے، لوگوں سے منتیں منواتے تھے، کہتے یہ چڑھاوے چڑھاؤ، بکری کا، بیل کا، بھینس کا، کسی چیز کا چڑھاوا چڑھاؤ، پھر اس کے بعد آگے جانا ہوگا، ورنہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ ظالم تھے۔ تو بہرحال اسی دوران 2 آدمی وہاں گئے، موحد تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، تو ان کو انہوں نے پکڑ لیا، کہا کہ تم غیر کی منت مانو، ہمارے بتوں کے چڑھاوے چڑھاؤ، پھر جانے دیں گے ورنہ نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس چیز کو، ہم صرف اللہ کی نظر و نیاز مانتے ہیں، غیروں کی نہیں۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا، انہوں نے انکار کر دیا، کہا ہم نہیں کریں گے۔ آخر کار جو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ظالم، انہوں نے کہا، مشرکوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، ایک مکھی چڑھاوا چڑھا دو، ایک مکھی اٹھاؤ، اس کو ہمارے بت کے نام پہ چڑھاوا دے دو۔ اب ان میں سے ایک آدمی نے کہا مکھی سے کیا ہوتا ہے، مکھی چڑھاوا چڑھانے سے کیا بنے گا، چلو یہ کر لیتے ہیں، یہ تو خفیف ہے۔ دوسرے نے کہا میں قتل نہیں کروں گا، اس دوسرے کو انہوں نے قتل کر دیا کہ آپ کیوں نہیں چڑھا رہے۔
جس نے مکھی چڑھائی چڑھاوا ان کے بت کا، تو بعد میں خواب میں ملا کسی کو، وہ جہنم میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میری ذات کے ساتھ شرک کیا تھا، اور وہ دوسرا جس کو انہوں نے قتل کر دیا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اسی لیے شرک کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے، کوئی خوبو نہ ہو کسی عمل میں، بس اللہ کی طرف خالصتاً توجہ ہو۔ اللہ پاک مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت خود ذاتی مداخلت کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کیا خود اللہ عز و جل نے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔